السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں محمد کیفر حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پولیس جب ایک بے قصور نمازی کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگی اور اسے گرفتار کرنے کی کوشش کرنے لگی تو اللہ کی قدرت نے ایک بندر بھیج کر ایسا کرشمہ دکھایا کہ اسے دیکھ کر سارے پولیس والے ہکے بکے رہ گئے اور سجدے میں گر پڑے۔ آج کی اس کہانی میں ہم آپ کو اس واقعے کی پوری تفصیل بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ کی قدرت پر پورا بھروسہ ہے اور آپ ایسی اسلامی گھٹناؤں سے روبرو ہونا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ساتھ ہی کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر اس کہانی کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کرشمے کے بارے میں جان سکیں۔ پیارے دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں بہرائچ کا ہے۔ اس گاؤں میں ایک مسلمان نوجوان رہتا تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن کی عمر قریب 32 سال تھی۔ وہ بہت نیک اور پرہیزگار انسان تھا۔ وہ 5 وقت کی نماز سمے پر پڑھتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ ہر نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ یہی وجہ تھی کہ حسن کا زیادہ تر وقت مسجد میں ہی گزرتا تھا۔ نماز کے بعد وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ یہ اس کی روز کی عادت تھی۔ گاؤں کے لوگ حسن کے اسلام سے لگاؤ اور اس کے نیک اخلاق کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ ہر کسی سے پیار اور نرمی سے پیش آتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ اس کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے۔ ساتھ ہی وہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں بھی ہمیشہ آگے رہتا تھا، اس لیے گاؤں والے اس کے دیوانے تھے۔ لیکن حسن کا ایک چھوٹا بھائی جس کا نام یاسر تھا بالکل الٹے سوبھاؤ کا تھا۔ یاسر دنیا کے لالچ اور عیش و آرام میں ڈوبا رہتا تھا۔ وہ ہر وقت پیسے اور شہرت کے پیچھے بھاگتا تھا۔ کچھ سمے بعد ان کے پتا کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے حسن کو اندر سے توڑ دیا اور وہ اور زیادہ وقت مسجد میں بتانے لگا۔ دوسری طرف یاسر اپنے بڑے بھائی کی زمین ہڑپنے کی فراق میں رہنے لگا۔ وہ اپنے پتا کی وراثت میں ملی زمین کا حسن والا حصہ اپنے نام کروانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے کئی سازشیں رچی لیکن وہ ہر بار ناکام رہا۔ جب یاسر کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی تو اس نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ اس نے سوچا کہ وہ حسن کی سب سے قیمتی چیز یعنی مسجد اور نماز کا استعمال کر کے اسے پھنسائے گا۔ اس نے یوجنا بنائی، اگر وہ حسن کو مسجد سے دور رکھے تو وہ اس سے زمین کا سودا کر سکتا ہے۔ یاسر نے رات کے اندھیرے میں مسجد سے کچھ قیمتی سامان چرا لیا اور اسے اپنے گھر میں ایک گپت جگہ پر چھپا دیا۔ پھر وہ پولیس کے پاس گیا اور اپنے بڑے بھائی حسن پر چوری کا الزام لگا دیا۔ اس نے کہا کہ مسجد کا سامان حسن نے چرایا ہے۔ ادھر حسن کو اس سازش کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا تھا اور سچے دل سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ وہ ہر نماز کے بعد دعا میں کہتا، اے اللہ مجھے ہر مشکل سے نجات دے، اگر میں کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاؤں تو میری مدد کرنا۔ اگلے دن جب حسن نماز کے لیے مسجد جا رہا تھا، پولیس والے اسے ڈھونڈتے ہوئے مسجد کے دروازے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے حسن سے کہا، تمہیں مسجد کے قیمتی سامان کی چوری کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر حسن گھبرا گیا اور کہنے لگا، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ میں تو روز مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہوں، مجھے جانے دیں، مجھے نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ لیکن پولیس نے کہا، ہمارے پاس ثبوت ہے کہ تم نے چوری کی ہے۔ حسن حق کا بکا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ الزام اس پر کس نے لگایا اور کیوں لگایا۔ وہ وہی زمین پر بیٹھ گیا اور اللہ سے مدد مانگنے لگا۔ اس نے دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ اپنے قدرت سے ایسا کرشمہ دکھا کہ سب کو میری بے گناہی کا یقین ہو جائے۔ پولیس کو مسجد کے دروازے پر دیکھ کر آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے پولیس سے کہا، ہم حسن کو اچھے سے جانتے ہیں، وہ 5 وقت کی نمازی ہے اور بہت نیک انسان ہے، وہ چوری نہیں کر سکتا۔ جس نے اس پر الزام لگایا وہ جھوٹا ہے۔ لیکن پولیس نے ان کی بات نہیں مانی اور کہا، ہمارے پاس پختہ ثبوت ہے، ہم حسن کو گرفتار کریں گے۔ اسی بیچ یاسر بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے حسن کو ایک طرف لے جا کر کہا، یہ سب میں نے کیا ہے، میں نے تم پر چوری کا الزام لگایا، اگر تم اپنی زمین میرے نام کر دو تو میں تمہاری عزت بچا لوں گا اور چوری کا سامان پولیس کو سونپ دوں گا۔ یہ سن کر حسن کو بہت دکھ ہوا۔ اسے سمجھ آ گیا
کہ یہ سب اس کے چھوٹے بھائی کی سازش ہے، لیکن تبھی اللہ کی قدرت سے ایک کرشمہ ہوا۔ کہیں سے ایک بندر آیا جس کے ہاتھ میں وہی قیمتی سامان تھا جو یاسر نے مسجد سے چرا کر اپنے گھر میں چھپایا تھا۔ یہ دیکھ کر یاسر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پولیس والے بھی بندر کے ہاتھ میں چوری کا سامان دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر اس بندر نے پولیس کو یاسر کے گھر لے جا کر دکھایا کہ سامان وہاں سے لیا ہے۔ اس سے صاف ہو گیا کہ چوری یاسر نے کی تھی۔ پولیس نے یاسر کو گرفتار کر لیا۔ پوچھ تاچھ میں یاسر نے ساری سچائی اگل دی۔ ادھر حسن اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر شکر ادا کرنے لگا کہ اللہ نے عین وقت پر ایک بندر بھیج کر اس کی عزت بچا لی۔ پورے گاؤں والوں کو حسن کی بے گناہی کا ثبوت مل گیا اور ان کا اللہ پر یقین اور مضبوط ہو گیا۔ یقیناً میرے پیارے دوستو، جو لوگ اللہ پر سچے دل سے بھروسہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ امید کرتا ہوں پیارے دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔